بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید کوچنگ کلاسز یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ مخاطب ہوں، اور وہ ٹاپک ہے فیملی۔ تو مختصراً میں اس پہ بحث کروں گا کیونکہ بکس میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے ڈیمانڈ پہ میں مختصراً فیملی کیا ہوتی ہے اور اس کے اقسام کیا ہے اور کس بیسس پہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے فیملی جو ہے یہ اٹس دی بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف اے سوسائٹی۔ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے اس کو ہم خاندان کہتے ہیں، اور آپ کو بتاتا چلو کہ خاندان کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے آپس کے جوڑنے سے ہوا۔ جب وہ آپس میں رشتے ازدواج میں آپس میں جڑ گئے تو گویا کہ اسی ٹائم خاندان کی بنیاد پڑ گئی، اور پھر وہ خاندان بڑھتے بڑھتے برادریوں کی شکل اختیار کر گئے، پھر قبائل کی شکل اختیار کر گئے۔ اور قرآن بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے آپ میں ایک خاندان، برادریاں، قبائل یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے کے پہچان سکو، یہ آپ کے لیے پہچان کا ذریعہ بنے۔ پھر چونکہ انسان کے لفظ پہ اگر ہم سوچیں تو انسان کا مادہ بعض انتھروپولوجسٹ، ہسٹورین اور سوشیولوجسٹ کے مطابق انسان کا مادہ بنیادی طور پر انس سے نکلا ہے، اور انس مین محبت، یعنی بغیر محبت کیے ہوئے انسان نہیں رہ سکتا۔ اور بقول ارسطاٹل کے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان الگ تلگ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا انسان مل جائے کہ وہ الگ تلگ رہنے کا عادی ہے تو وہ یا دیوتا ہے یا حیوان ہے۔ انسان انس سے بنا ہے، اور انس میں محبت، اور محبت کے لیے انسان ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حالات سے ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت جیسے عظیم نعمتوں میں، ماحول میں پیدا فرمایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ اطمینان قلبی نہیں تھی، بلکہ جب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کے بطن سے جو بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس لیے ہم نے انسانوں کے لیے، میل مردوں کے لیے بیوی کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ یہ مرد جو ہے وہ عورت کے ہاں سکون پکڑے۔ تو گویا کہ یہ خاندان آپس میں سکون، محبت اور اطمینان کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح فیملی کی ڈیفینیشن تو مختصر ترین اور سادہ ترین الفاظ میں دو یا دو سے زیادہ افراد کا ایسا گروہ جو ازدواجی اور خونی رشتے میں منسلک ہو اور آپس میں اکٹھے رہ رہے ہو، اس کو خاندان کہا جاتا ہے۔ پھر خاندان کی اقسام یا کائنڈز آف فیملی، تو اس کو ہم براڈلی دو پرسپیکٹیو سے، دو بنیادوں پہ ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ نظریات، خیالات اور عمل کی بنیاد پر خاندان کی اقسام، یعنی پہلا جو کیٹیگری ہے وہ ہے نظریات، خیالات اور عمل کی بنیاد پر خاندان کی اقسام۔ دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ ہے شادی بیاہ کے لحاظ سے خاندان کی اقسام، یا شادی بیاہ کی بنیاد پر خاندان کی اقسام۔ تو پہلے والے کی طرف آتے ہیں، اس میں تقریباً 6 فیملیز ہیں، اور دوسرے والے میں 3 فیملیز ہیں۔ گویا کہ خاندان کو براڈلی اسپیکنگ ہم 9 فیملیز میں، 9 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سوشیالوجی میں، انتھروپولوجی میں اس میں فردر بھی ہے، لیکن چونکہ جس لیول اسٹوڈنٹس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو اس میں یہی کافی ہے۔ تو پہلا والا جو کیٹیگری ہے جو کہ نظریات، خیالات اور عمل کی بنیاد پر خاندان کی اقسام، تو اس میں جو پہلا قسم ہے خاندان کا وہ ہے مدر سری خاندان، جس کو انگریزی میں میٹریارکل فیملی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا خاندان جس میں سربراہی، جس میں قیادت اور جس میں پرورش اور آرڈر جو ہے
وہ ماں کو حاصل ہو، اس کو مادر سری یا میٹریارکل فیملی کہا جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں عورتوں خصوصاً ماں کو یہ درجہ حاصل تھا، اور یہ بعض ایسے علاقے اب بھی موجود ہے جو کہ غیر تہذیب یافتہ، یا ہم اس کو کہتے ہیں غیر ترقی یافتہ، تو وہاں پہ ابھی ایک دکے ایسے ایگزامپلز مل جاتے ہیں۔ دوسرا جو خاندان ہے، قسم ہے، وہ ہے پادر سری خاندان، پیٹریارکل فیملی۔ یہ خاندان، لازمی بات ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہیں، تو میل جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہو، جہاں پہ قائد ہو، سربراہی میل کے پاس ہوں، فادر کے پاس ہوں، تو اس کو ہم پیٹریارکل فیملی کہا جاتا ہے۔ اسلام بھی اس خاندان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اور قرآن اس بات پہ گواہ ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، میل جو ہے وہ قوام ہوں گے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، وہ سپروائزر ہوں گے، وہ ہیڈ ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے مخلوط خاندان، جس کو ہم جوائنٹ فیملی کہتے ہیں۔ مخلوط خاندان سے مراد ایک ایسا خاندان ہے جس میں میاں، بیوی اور بچوں کے علاوہ دادا، دادی، پھوپا، پھوپھی، کزنز وغیرہ، بہن، یہ آپس میں رہ رہے ہو۔ اور پرانے زمانے میں جو فیملیز تھی وہاں پہ زیادہ تر یہ مخلوط یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا۔ اس کے برعکس چوتھا جو خاندان ہے اس کو علیحدہ خاندان، یا آج کل اس کو سنگل فیملی یا اس کو نیوکلیئر فیملی کہا جاتا ہے۔ اس میں میاں، بیوی اور اس کے بچے شامل ہوتے ہیں، اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، وہ جب رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، گویا کہ علیحدہ خاندان کی بنیاد پڑ جاتا ہے، تو وہ بھی علیحدہ طور پر اپنے لیے مکان اور رہائش اختیار کر جاتا ہے، گویا کہ ایک علیحدہ سنگل فیملی وہ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جدیدیت کی وجہ سے، اور یا جو انتہائی قسم کے مصروفیات اور ضروریات اتنے آ گئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی، پٹھان معاشرہ بھی، وہ سنگل یا نیوکلیئر فیملی کی طرف یہ جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور گلف سٹیٹس میں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ پانچواں جو ہے وہ ہے قدامت پسند خاندان یا کنزرویٹو فیملیز۔ وہ خاندان یا ایسے خاندان جس میں لوگ قدیم روایات کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، وہ جدید میڈیا، جدید تعلیم اور جدیدیت کے خلاف ہو، بلکہ جتنے بھی پرانے قسم کے رواج اور رسوم ہوتے ہیں، اس کے جو کسٹمز، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ان کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں، اور وہ قدامت پرست یا قدامت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ جدید جو تعلیم ہے، جو میڈیا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ آج کل بھی یہی فیملیز بعض دیہات میں اور رورل ایریاز میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو چھٹا اور آخری خاندان ہے نظریات، خیالات اور عمل کی بنیاد پر اس کیٹیگری میں، تو وہ ہے جدت پسند خاندان، یا اس کو ماڈرن یا لبرل فیملیز کہا جاتا ہے۔ ایسے خاندان جو کہ جدید میڈیا کے بھی دل دادا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مغربی تعلیم اور تہذیب کی بھی دل دادا ہو، اور ہر آنے والی پروگرس کو، ہر آنے والی جدیدیت کو، ماڈرنزم کو وہ اپناتی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہو۔ خصوصی طور پر یہ قدامت پسند والے جو ہیں یہ فیمیل ایجوکیشن کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جدت پسند فیملیز یہ فیمیل ایجوکیشن کے حامی اور سپورٹرز ہوتے ہیں۔ تو گویا کے نظریات، خیالات اور عمل کی بنیاد پر خاندان کی 6 اقسام بن گئی۔ پہلا والا جو قسم ہے مدر سری خاندان، دوسرا ہے پدر سری خاندان، تیسرا ہے مخلوط خاندان، چوتھا ہے علیحدہ خاندان، پانچواں ہے قدامت پسند خاندان، اور چھٹا ہے جدت پسند خاندان۔ انگریزی میں اگر ہم اس کو لے لیں تو میٹریارکل فیملی، پیٹریارکل فیملی، جوائنٹ فیملی، سنگل یا نیوکلیئر فیملی، کنزرویٹو فیملی، اور ماڈرن یا لبرل فیملی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں تو شادی بیاہ کے لحاظ سے خاندان کی اقسام یہ 3 ہے۔ The first one is یک زوجگی خاندان، جس کو ہم انگریزی میں مونوگیمس فیملی کہتے ہیں۔ ایک ایسا خاندان جس میں ایک مرد کے نکاح میں ایک ہی عورت ہو، یعنی رشتے ازدواج ایک ہی عورت کے ساتھ ہو، تو اس کو ہم مونوگیمس فیملی کہتے ہیں، اور زیادہ تر معاشروں میں یہی رواج بہت زیادہ عام ہے۔ دوسرا جو ہے کثیر زوجگی خاندان یا پولیگیمس فیملی اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی
بعض علاقوں میں اور اسلام بھی اس کی فیور بھی کرتا ہے، حمایت بھی کرتا ہے، مونوگیمس کی بھی اور فیلیگیمس کی بھی، کہ ایک سے زیادہ شادیاں ایک بندہ کر لے، ایک میل کے ماتحت 4 تک بیویاں ہو سکتے ہیں، اسلام نے بھی اجازت دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے معاشرے ہیں کہ وہاں پہ ایک مرد کے ہاں جو ہے ایک سے زیادہ بیویاں ہو۔ ایک تو ہسٹری میں جو باتیں ملتی ہیں کہ ایک بادشاہ جہانگیر کے ہاں 800 بیویاں تھی، وہ تو غیر قانونی اور غیر شرعی اور غیر مہذب کام ہے، وہ تو نہیں، وہ تو ویسے رکھتے تھے آپس میں۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے تو ایک سے زیادہ بیوی والوں کو ہم جو ہے پولی گیمس فیملین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر شوہری خاندان یا پولیانڈرس فیملی، یہ ایک عجیب قسم کا وہ خاندان ہے کہ ایک عورت بیک وقت کئی شوہروں کو رکھے۔ جس طرح ایک مرد کئی عورتوں کو رکھ سکتا ہے، مین اسلام میں 4 اور ادر معاشروں میں کئیوں کو، تو اسی طرح ایک عورت بیک وقت کئی شوہروں کو رکھ سکتا ہے۔ یہ جو غیر مہذب معاشرے ہے یا غیر ترقی یافتہ معاشرے تھے یا اب بھی ہے، یہ تبت کے بعض ایسے علاقے مل جاتے ہیں، یا انڈیا میں جو مالابار والا علاقہ ہے وہاں پہ ایک عورت بیک وقت کیا کرتے ہیں، وہ کئی شوہروں کو آپس میں رکھتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے الٹیمیٹلی وہ ماں کی طرف ہی منسوب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ خاندان کے کل 9 اقسام آپ کے لیول میں، اس طرح نہیں کہ یونیورسٹی لیول، آپ کے لیول میں تقریباً یہ 9 اقسام بن جاتے ہیں۔ یہ شارٹ ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنایا، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو۔ بڑی مہربانی، دیکھنے کا شکریہ۔